ट्रांसजेंडर के नाम से धोखा ना खाएं। वो 4 शहर थे, आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था, वो सब अपने काम काज में मसरूफ थे। अचानक हल्की सी गुड़गुड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। लोग इस पुरअसरार आवाज और फिर जमीन हिलने की वजह से घबराकर घरों से बाहर निकल आए, ताकि जलजले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोस हुए तो वो अपनी जान बचा सके। फिर गड़गड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई। चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन लोग चूंकि पहले ही झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि ये जलजला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी। शहर से बाहर किसी सड़क और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे, उतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फीट ऊंची उभर आई थी। यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नीचे की जमीन में बेलचा घुसाकर इतने इलाके की मिट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई थी और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और जमीन के उस टुकड़े ने जहां शहर वाक़या था, आसमान की जानब परवाज शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी की तरफ पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। इनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलिया मेट हो गया। ये बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ था। शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी बन गई। कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गए थे। इन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मिट्टी धूल के बादल रह गए। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर उन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी, हर एक पत्थर पर उसके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिसका नाम होता था, वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था, वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो चुका था। इस पूरे शहर को, इसकी जमीन और आबादी समेत फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने अपने पर के जरिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को इनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया था। इन लोगों के साथ ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था और ये लोग कौन थे? जो सब लोग बदतरीन अज़ाब इलाही का शिकार थे, ये सब लोग
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ کچھ دن پہلے پاکستان کی پہلا ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گیا۔ اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سرآنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یوں لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا ہو۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سر عام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے۔ جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے، لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سبھی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ تو جسمانی طور پر ہے ہی ادھورے، نامکمل ہے۔ انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکی ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سبھی ڈاکٹرز چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے
کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے 1 درجہ اوپر ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسح ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو اور تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اہدنا الصراط المستقیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔